السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر ایک نئی پوسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ نماز روحانیت کی درسگاہ ہے۔ پوسٹ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے کراچی کے، جس کو اس کے گھر میں تربیت دی گئی تھی کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ وہ بچپن سے اسی طرح سے بڑا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کے باس نے اس سے کہا کہ شہر سے باہر چلنا ہے۔ اس نے چلنے کا ٹائم پوچھا، باس نے بتایا ٹائم، اور اگلے دن ان کا سفر شروع ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم سفر کے دوران آئے گا، لیکن وہ ظاہر روزگار ہوتا ہے، وہ اس نے باس کے ڈر سے کچھ کہا نہیں۔ گاڑی چلتی رہی یہاں تک کہ بالکل ایک جنگل میں آ گئی، اور ظہر کے ٹائم پر گاڑی خراب ہو گئی۔ باس اترے، انہوں نے گاڑی دیکھی، نوجوان نے پوچھا کیا ہوا؟ باس نے کہا ذرا تھوڑا سا لمبا ٹائم لگی گاڑی، آرام سے بیٹھو۔ اس نے کہا کہ آپ گاڑی ٹھیک کر لیجئے، میں جب تک نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ وہ نوجوان نماز کے لیے چلا گیا۔ اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی صاف جگہ مل جائے تو وہاں پر نماز ادا کر لے۔ اچانک اس کی نظر پڑی ایک مسجد پر کچھ فاصلے پر، جہاں پہ بہت سے لوگ وضو خانے پر وضو کر رہے تھے، اور وہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آنے لگا تو اس میں ان نمازیوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ تم ہمارے پاس نماز پڑھنے آئے تھے، اور اب ایسا کرو کہ ذرا سی دیر میں کھانا لگ جائے گا، کھانا کھا کے جانا۔ نوجوان نے کہا میرے باس بہت سخت خفا ہوں گے، اس لیے میں چلتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ اس کو رکنا پڑا کھانے کے لیے۔ کھانا فوراً لگ گیا۔ اس نے کھانا جلدی کھایا۔ کھانا جب کھا کے آیا، گاڑی تب تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ باس نے پوچھا پڑھ لی نماز؟ اچھا، باس بے نمازی تھے۔ انہوں نے طنزاً پوچھا پڑھ لی نماز؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، نماز بھی پڑھ لی، کھانا بھی کھا لیا۔ تو باس کو لگا جیسے کہ وہ ان کا تمسخر اڑا رہا ہے، تو انہوں نے ذرا ویسی نظروں سے دیکھا، اسے خفگی کی نظروں سے دیکھا، تو اس نے اپنا دامن دکھایا کہ دیکھیے میں نے جلدی میں کھانا کھایا ہے تو میرے دامن پہ دھبے آ گئے ہیں چاول کے گرنے سے۔ اور جب دیکھا اس نے اپنا دامن دکھایا تو چاول ابھی بھی لگے ہوئے تھے کچھ، اور اس کی داڑھی میں بھی کچھ چاول الجھ گئے تھے، اور اس نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے تھے، ہاتھ بھی اس کے چکنے ہو رہے تھے۔ تو جب اس نے ہاتھ اپنے سنگھائے باس کو، تو اس میں سے خالص گھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو باس کو بے انتہا حیرت ہوئی اس بات پر، اور انہوں نے کہا کہ چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تم نماز پڑھ کے آئے ہو، کیونکہ یہ ویرانہ ہے، جنگل ہے، یہاں دور تک کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے، یا درخت ہے یا ویرانہ ہے، مجھے دکھاؤ وہ جگہ جہاں سے تم نماز پڑھ کے آئے ہو۔ وہ نوجوان پہنچا اپنے باس کو لے کے، اور کافی دیر تک وہ ادھر ادھر پھرتا رہا کہ شاید وہ مل جائے مسجد جہاں اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن نہ وہاں مسجد تھی اور نہ وہاں پہ افراد تھے، نہ کوئی ایسا پتہ نشان تھا جہاں کے پتہ چلتا کہ یہاں پہ کوئی نمازی آیا یا نمازی آئے، اور وہ سارا منظر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کافی دیر تلاش کے بعد بالآخر باس اس نتیجے پر پہنچا
اس نے کہا وہ سارا منظر جو تھا وہ خدا نے تمہارے لیے یہاں پہ انتظام کیا تھا نماز کا، تم چونکہ بر وقت نماز پڑھنے کے عادی ہو، اس لیے ہی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ انعام مقرر کیا تھا اس وقت نماز کے لیے۔ اور اس نوجوان کے اس عمل کی جزا یہ ملی کہ چونکہ باس بے نمازی تھے اس کے، تو اس بے نمازی باس نے کہا کہ اب میں خود بھی نماز پابندی سے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں ایک نوجوان کی راستی نے اپنے باس کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ ایک چھوٹی سی پوسٹ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دکھایا ہے، قدرت دکھائی ہے اللہ کی، کہ دیکھیے وہ اس کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ پریشان تھا کہ نماز کیسے پڑھے گا۔ جگہ کے تو بعد میں تعین ہونا تھا، پہلے تو اس کے دل میں یہ وہ تھی، تکلیف تھی کہ میں پڑھوں گا کیسے نماز جبکہ میں سفر میں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ گاڑی خراب کروا دی۔ گاڑی اتنی دیر کے لیے خراب ہوئی کہ اس کی نماز ہو گئی اور اس کا کھانا ہو گیا جلدی جلدی، اور اتنے سے عمل کی اس کو جزا یہ ملی کہ ایک بے نمازی نماز کی راہ پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر کے افراد کو سمجھائیں اور ترغیب دیں کہ نماز وقت پر پڑھو۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے کا لطف اور لذت ہی کچھ اور ہے۔ روحانیت کا اندر سے ایک عجیب سا احساس جاگتا ہے روحانیت کا۔ میری بس یہی آج کی پوسٹ تھی نماز کے بارے میں۔ خداوند کریم آپ سب کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی نماز کو وقت پر ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی آل اولاد کو، آپ سب کو نماز کو بر وقت ادا کرنے کا پابند بنائے اور خدا کی تمام کے ارکان دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔